الدین الخالص. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس درس میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں، ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کی عمر، جس کی زندگی نے 15 بہاریں نہیں دیکھی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کی راتوں نے اس کے قیام اللیل کو دیکھا، ایک ایسی بنت شریف جس کے دن نے اس کے رب کے ذکر و اذکار کو سنا، ایک ایسی اللہ والی، روزہ رکھنے والی، قیام کرنے والی، صدقات و خیرات کرنے والی، اللہ کی ایسی بندی جسے آسمان سے جبرائیل آ کر سلام کرے، ایک ایسی لڑکی جس کی پاک دامنی میں اللہ آسمان سے کلام کرے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں صدیقہ بنت صدیق، اس ایک ایسی عورت کی جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں پوچھتے، ایو الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، پوری دنیا میں مردوں اور عورتوں دونوں کو ملا کر، اے اللہ کے نبی، ایو الناس احب الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ کون انسان پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار 1000، 2000، 3000، 4000 کے مجمع میں کہتے، عائشہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبوب ہے تو وہ عائشہ ہے۔ صحابہ کرام پھر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ملا کر ہو گیا، اگر صرف مردوں کی بات کی جائے، من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کا جواب ہوتا، ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ جس نے نبی کے راتوں کا چین چھین لیا، نبی کے دن کا سکون ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق پریشان رہنے لگے، بلکہ وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے مانع زکات سے مقابلہ کیا تھا، وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک رونما کردار ادا کیا اور بڑی بڑی پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ اسلام سے پہلے اور نہ اسلام کے بعد کوئی ایسی مصیبت نہیں جھیلی جو اس مصیبت سے بڑی تھی، جس کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو اپنی عورتوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، پرچیاں ڈالتے، قرآن اندازی کرتے، یا جس طریقے سے بھی وہ قرآن اندازی کرتے رہے ہوں، تو جس کسی کی پرچی نکل جاتی یا جس کسی کا نام آ جاتا، اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات میں سے، اپنی بیویوں میں سے اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے کا سفر کوئی ہمارے آج کا سفر نہیں کہ یہاں سے بنگلور کے 2.5 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں کام کیا اور 2.5 گھنٹے پھر بنارس واپس۔ وہ سفر کبھی 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن، 50 دن کے لیے ہوا تھا۔ اس سفر کی تکلیفیں، اس سفر کی مشکلات اور اس سفر کی تھکاوٹیں اتنی ہوا کرتی تھیں، اس کو دور کرنے کے لیے ایک کوئی رفیق سفر چاہیے، اس لیے ابو بکر صدیق نکلتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ نکلتے، عمر فاروق نکلتے تو اپنی بیوی کے ساتھ نکلتے، عثمان بن عفان نکلتے اپنی بیوی کے ساتھ نکلتے، علی بن ابی طالب نکلتے اپنی بیوی کے ساتھ نکلتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں قرآن دادی کرتے، جس کسی کا نام آیا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ یہ نبی کا انصاف تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں جانا تھا، آپ نے قرآن اندازی کی، اس باری قرآن اندازی میرا نام آیا۔
میں نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلک بتلک. اللہ کے نبی جب غزوے سے فارغ ہو گئے, ایک جگہ نے پڑاؤ ڈالا, عورتیں عورتوں میں چلی گئیں اور مرد مردوں میں چلے گئے. عورتیں اپنی سفر کی روداد, اپنے واقعات بیان کر رہی تھی, مرد اپنی جرات کے واقعات بیان کر رہے تھے. اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ اے لوگوں, ان قریب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں, جس کسی کی کوئی ضرورت ہو وہ اس ضرورت سے فارغ ہو لے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم نے یہ آواز سنی اللہ کے رسول کی, ہم اپنی ضرورت کے لیے نکلے. فَلَحَتْ تَجَاوَزْتُ الْجَيْشَ, ہم نے لشکر کو پیچھے چھوڑ دیا. فَلَمَّا قَضَعْتُ شَأْنِي, جب میں اپنی قضاء حاجت سے, اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئی. رجعت, میں پلٹی قافلے کی طرف. فَالْتَمَسْتُ صَدْرِي, میں نے اپنا سینہ ٹٹولا. فَإِذَا اِقْدٌ لِّي مِن جَذْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ, تو میرا ایک ہار تھا جو میری بہن نے مجھے دیا تھا نبی کے لیے سامنے زینت کرنے کے لیے, تیاری کے لیے, میک اپ کے لیے, بناؤ شنگار کے لیے, وہ غیر موجود تھا. فرجعت, میں پلٹ گئی. اپنی سہیلیوں سے کہا تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں. فرجعت, میں پلٹ گئی. فَالْتَمَسْتُ, میں نے ہار تلاش کیا. فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ, ہار کو تلاش کرنے میں مجھے بہت ٹائم نکل گیا. جب میں پلٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے. انہوں نے سمجھا ہودج میں رہتے عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہودج اٹھایا اور اس کو لے کر نکل گئے. اللہ کے نبی آگے, نبی کو بھی پتا نہیں کہ بیوی ہودج میں موجود نہیں ہے. کہتے حضرت عائشہ میں پلٹی تو اس جگہ نہ کوئی آواز سننے والا تھا اور نہ کوئی پکارنے والا, سب جا چکے تھے. لیکن ایک ایسی لڑکی جس کی عمر 13 سال 14 سال یا 15 سال سے زیادہ نہیں تھی, اس حادثے میں 15 سال سے زیادہ نہیں تھی, اس کی فہم دیکھیے, اس کی سوچ دیکھیے. ہماری مائیں اور بہنیں گھبرا جاتی ہیں, کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے جب دیکھا سب جا چکے ہیں تو میں نے اپنے دل میں قصد و ارادہ کیا کہ جہاں تک میں سب کے ساتھ تھی وہیں پر میں جا کر ٹھہروں گی. سیفقدوننی فیرجعون الی, ان قریب وہ حدث کھولیں گے, میں غیر موجود رہوں گی تو مجھے تلاش کرنے وہیں آئیں گے جہاں تک وہ سب میرے ساتھ تھے. میں وہیں بیٹھ گئی. میں بیٹھی تھی حتی غلبت عینایا, میری نیند آنکھیں بوجھل ہونے لگی. یہاں تک کہ فنمت, میں سو گئی حضرت عائشہ. وقان صفوان ابن معطل سلمی ثم ذکوان من وراء الجیش, حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیش کے پیچھے, لشکر کے پیچھے رہ جاتے تھے. رہ جانے کی وجہ میں محدثین لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوتے تھے. صفوان ابن معطل, حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے, کہا کہ بہت زیادہ سوتے تھے, یہ جگانے سے اٹھتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے, جب ان کی نیند پوری ہوگی یہ سفر میں اٹھ کر آئیں گے. مسلمانوں کا جو سامان, جو چیزیں, جو اشیاء, جو برتن, جو تلواریں, جو نیزے چھوٹ گئے ہوں گے وہ اپنے ساتھ لیتے آئیں گے. مسلمانوں کی گمشدہ چیزیں, چھڑی ہوئی چیزیں وہ لیتے آئیں گے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھلی, وہ ٹہلنے لگے ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے. تو دور سے دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. فلما رأى سوادی, جب حضرت صفوان نے میرے سائے کو دیکھا, حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے قریب آئے. وقد رآنی قبل الحجاب, اور حضرت صفوان مجھے آیت حجاب, پردہ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے. فعرفنی, مجھے پہچان گئی, تو امی عائشہ ہیں. ان کی زبان سے فوراً نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. فاستيقظت باسترجاعی, حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کے اس کلمے کے دہرانے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی. میں نے اپنے کپڑے درست کیے, اپنی چادر لی, اور حضرت عائشہ کہتے ہیں واللہ ما سمعت منہ کلمۃ غیرہا, میں نے صفوان ابن معطل کی زبان سے اس کلمے کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں سنا. معاملہ نبی کے گھر کی عزت کا تھا,
معاملہ مسلمانوں کی عزت کا تھا، معاملہ بہت سنگین ہو جانے والا تھا۔ یہ بھی نہیں پوچھا اے امی جان آپ یہاں کیسے رہ گئی، اے لشکر کے لوگوں نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا، آپ کہاں چلی گئی، کچھ نہیں سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون اس کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں سنا۔ اپنی سواری کو بٹھایا، اس کے پیر موڑے، اور دور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی پیر موڑے تاکہ میں کسی کی مدد کے بغیر ٹچ کے چڑھ جاؤں۔ معاملہ سنگین، معاملہ نبی کے گھر کی عزت کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اونٹ کی لگام تھامے ہوئے، نکیل تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، اور میں اونٹنی میں سوار تھی، ہودج موجود نہیں تھا، میں کھلی اونٹنی پہ سوار تھی۔ حضرت صفوان بن معطل پوری رات چلتے رہے، کہیں نہیں ٹھہرے، تھک گئے لیکن نہیں ٹھہرے کیونکہ نبی غیر موجود ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبتیں کھڑی ہو جائیں۔ پوری رات چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت پا لیا۔ فلما رأى المنافقون ذلك قالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها۔ نبی کو ابھی تک خبر نہیں کہ ہودج میں عائشہ موجود نہیں ہے۔ پوری رات چل رہے صفوان بن معطل، دوپہر کو پہنچے، اور جب دوپہر کو پہنچے منافقوں نے دیکھ لیا ہودج نہیں تھا، کھلے اونٹ پر عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فلما رأى المنافقون ذلك، جب منافقوں نے اس منظر کو دیکھا تو قالوا واللہ، عبداللہ ابن ابی بن سلول نے کہا واللہ ما سلمت منہ ولا سلم منها، نہ تو عائشہ صفوان سے بچی ہے اور نہ صفوان عائشہ سے بچا ہے۔ اور یہ خبیث یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی نبی کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسے القاب کا استعمال کر چکا ہے جو ہماری اجازت نہیں۔ یہ گھٹیا انسان، یہ خبیث، یہ لعین انسان کہا کرتا تھا جوع قلبک یتبعک، اپنے کتوں کو بھوکا رکھو، نبی اور نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ جوے قلبک یتبعک، اپنے کتوں کو بھوکا رکھو وہ تمہاری بات مانیں گے۔ سمن قلبک یاکلک، اپنے کتوں کو موٹا کرو گے وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ اور اس نے آج اس سے بھی بڑی بات کہی واللہ ما سلمت منہ ولا سلم منها، نہ عائشہ صفوان سے بچی ہے اور نہ صفوان عائشہ سے بچے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فلما قدمنا المدینہ، ہم مدینہ پہنچے، یہ بحث ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ غافل چھوٹی معصوم بچی، ان سب چیزوں پر دھیان دینے والے نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی بندی تھی، کہا ان سب چیزوں پر دھیان نہیں میرا گیا۔ فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ پہنچے اشتقیت بها شہرا، میں 1 مہینے تک بیمار رہی۔ اور یہ کامن بات ہے، جب لوگوں کی ہوائیں بدلتی ہیں، فضا بدلتی ہے، پانی بدلتا ہے، کھانا پینا بدلتا ہے، اکثر لوگ سفر سے آنے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں۔ اشتقیت بها شہرا والناس یفیضون من قول اصحاب الافک، میں بستر پر بیمار تھی اور لوگ افک کے واقعے کو پھیلانے میں، میرے بارے میں بدکاری کے واقعے کے پھیلانے کا چرچا ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے اور لوگ منافقین بولی مات یہ محمد جا رہا ہے جو ہم سے کہہ رہا تھا اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کی گھر کی بیوی کا یہ حال ہے۔ یہ محمد جا رہا ہے جو ہمیں بڑی لمبی تقریریں اور بیانات کیا کرتا تھا، اسے اپنے گھر کی خبر نہیں۔ یہ محمد جا رہا ہے، ابو بکر صدیق گزرتے راستے سے، اس کی بیٹی نے تو نبی کے ساتھ ایسا چھل کیا، ایسا اور ایسا کیا، واشتد الامر علی رسول اللہ، اور معاملات اللہ کے نبی بہت شاک گزر رہے تھے، کیونکہ نبی تو کہا کرتے تھے ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، کون سب سے محبوب ہے؟ نبی کی سب سے محبوب چیز کے بارے میں منافقین ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے واللہ ما سلمت منہ ولا سلم منها، نبی کے اوپر یہ چیزیں شاہ گزر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں وَيُرِيبُنِي فِي وَجْهِي أَنِّي لَا أَرَى مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت أرى منه، مجھے پورے واقعی میں 1 مہینہ بیمار تھی، ایک چیز کھٹک رہی تھی، اللہ کے نبی کی زندگی میں اس حادثے کے وقت حضرت عائشہ کو صرف ایک چیز کھٹک رہی تھی، مجھے یہ شک ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جب میں بیمار ہوتی تو نبی میرے پاس آتے،
میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھ سے محبت کی باتیں کرتے، کبھی کبھی مجھے ہنسانے کے لیے کہتے اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ تو حضرت عائشہ جواب میں کہتی ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، آپ تو یہ چاہتے ہیں میں کسی طرح اوپر جاؤں اور آپ کسی سوکن کو میرے اور لے کر آئیں۔ ہنسی مذاق، مائنڈ چینج کرنے کے لیے تاکہ مریض اپنے مرض میں ہلکا ہلکا اپن محسوس کرے۔ کہا کہ نبی محبت سے آتے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھ سے الفت سے محبت سے پیش آتے، کبھی میرا سر دبا دیتے، کبھی میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیتے، کچھ کیا کرتے تھے۔ اس مرد میں اللہ کے نبی نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ بس آپ آتے، مجھ سے گھر میں داخل ہوتے، سلام کرتے اور پوچھتے، جو لوگ حضرت عائشہ کی عیادت کرتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، کئی فتیکم، کئی فتیکم، کیا حال ہے؟ بس لوگ کہتے ہاں ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے، ہاں آرام ہے، نہیں آرام ہے، چلے جا، بس نبی چلے جاتے، کچھ بیٹھتے نہیں۔ کہا یہ چیز مجھے کھٹک رہی تھی، کیونکہ میں 6 سال تک نبی کی زوجیت میں 9ویں سال میں بیاہ ولی ودائی کر کے آئی ہوں، اور یہ 14ویں کا واقعہ ہے۔ اتنی مدت میں 25 بار بیمار ہوئی ہوں گی، لیکن یہ انوکھی چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ کیا معاملہ، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کہتی حضرت عائشہ جب میں صحیح ہو گئی، میں اور میرے ساتھ ایک عورت مستح نکلی قضائے حاجت کے لیے۔ جب ہم لوگ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، گھر کی طرف پلٹے، تو حضرت مستح کی چادر ان کے پیر میں پھنسی اور وہ گر گئی۔ تو ان کی زبان سے نکلا تئیسا مستح، تئیسا مستح، تئیسا مستح، مستح برباد ہو جائے، مستح تباہ ہو جائے، اس کی آخرت، اس کی دنیا خراب ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے اس بات کو سنا، کہا بئس ما قلتی، بئس ما قلتی اتسبین رجلا شہید بدرا، کتنی بری بات ہے جو تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ اتسبین رجلا شہید بدرا، کیا تم ایک ایسے صحابی کو برا بلا کہہ رہی ہو، ایک ایسے صحابی کو گالی دے رہی ہو، انہیں لعن طعن کر رہی ہو جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدر میں جو شریک ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی ضمانت لے لی ہے؟ کہا یا ہنتا، یا ہنتا، اے عائشہ تم کتنی بھولی ہو، کتنی معصوم ہو۔ اما سمعت ما قال فیک ابنی مستح، اما سمعت ما قال فیک ابنی مستح، کیا تم نے نہیں سنا میرے بیٹے مستح نے تمہارے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ ماذا قال؟ قال فیک کذا و کذا و کذا، اے عائشہ وہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ قال فی ھذا الکلام، میرے بارے میں یہ بات ہے؟ قال نعم، ہاں تیرے بارے میں کہی ہے۔ والناس يتحدثون بذلك، لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ قالت نعم، ہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ وبلغ ذلك الى ابوي، یہ باتیں میرے ماں باپ تک پہنچ گئی ہیں۔ قالت نعم، ہاں۔ وبلغ ذلك الى رسول اللہ، کیا یہ بات اللہ کے رسول، میرے سرتاج، میرے شوہر کو بھی پہنچ گئی، اللہ کے رسول کو بھی پہنچ گئی؟ قالت نعم۔ فتغیرت وجہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بدل گیا۔ وازددت مرضا علی مرضی، حضرت عائشہ کہتے میری بیماری نے دوہرا دیا مجھے، میرا مرض اور بڑھ گیا۔ فلما رجعت الى البیت، میں گھر میں اپنے لوٹی، اللہ کے رسول داخل ہوئے، سلام کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اذن لی الی ابویا، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلی گئی۔ کہا میں یہ تفتیش کرنا چاہتی تھی اپنی ماں باپ سے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس گیا، یا ماں، اے میری ماں، ہل سمیت ما یتحدث به الناس، کیا آپ نے وہ باتیں سنی ہیں جو لوگ میرے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ ام رومان نے کہا یا بنیا، اے میری بیٹی، حوینی علی نفسک الشان، دل پر بوجھ نہ ڈالو، ٹینشن نہ لو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ لَقَلَّمَا امرأة وَذِيَّةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، شاید ہی تجھ جیسی حسین و جمیل خوبصورت عورت کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اس سے بہت محبت کرتا ہو اور اس کی بہت ساری سوکنیں بھی ہوں،
اور اس کے بارے میں ایسی بات نہ کہی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے کبھی. کہا سبحان اللہ والناس یتحدثون بھی. اے امی جان سوغنوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ یہ باتیں بتیا رہے ہیں، باہر کے مرد اور باہر کی عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں، اس میں میری سوغنوں کا کیا قصور ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں بت تلک اللیلہ واللہ لا یرکع لی دمع ولا اقتحل بنومی. میں نے وہ رات ایسے بتائی، لا یرکع لی دمع، نہ تو میرے آنکھ سے آنسو تھمتے تھے اور نہ میں نے نیند کا سرما لگایا. سرما کتنا لگایا جاتا ہے؟ اتنا لگایا جاتا ہے، تیلی کے برابر. یہ حضرت عائشہ کہنا چاہتی ہیں نہ تو میں رات بھر سوئی، رات بھر میرے آنسو رکے اور نہ مجھے جھپکی ہی آئی. پوری رات بیت گئی، یہاں تک کہ میں نے صبح کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آ رہی تھی. 1 مہینے کے قریب وقت بیت رہا تھا، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی تبھی بولیں گے جب آسمان سے وحی ہوگی. نبی کچھ نہیں بول سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی تھی. آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو اور حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا. حضرت علی ابن ابی طالب اور دونوں نوجوان صحابی. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں 2 نوجوانوں کو کیوں بلایا، 2 بوڑھوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، سچ بولنے کی طاقت ہوتی ہے. بوڑھے لوگ، عمر دراز لوگ مصلحت کے پیش نظر بہت سی چیزیں نہیں بولتے ہیں. 2 نوجوانوں کو بلایا، اور جو نوجوان بھی گھر میں پلے بڑے، حضرت علی ابن ابی طالب نبی کے بھائی، حضرت اسامہ بن زید نبی کے گھر میں پلنے بڑھنے والے، پروان چڑھنے والے. یہاں تک کہ لوگ اسامہ بن محمد کہا کرتے تھے، پھر اللہ نے آیت نازل کی ادعوہم لآبائہم، کے بابوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. تب لوگوں نے اسامہ بن زید کہنا شروع کیا. وہ گھر میں پلنے والے پالٹ کے بیٹے. اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے پوچھا حل رعا فی اہل شیئا یریبک. اے اسامہ تم گھر میں آتے ہو جاتے ہو، اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، حل رعیت فی اہل شیئا یریبک، کیا تم نے عائشہ کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، جو تمہیں ڈاؤٹ فل لگتی ہو، کوئی ایسی چیز؟ حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ اہلک یا رسول اللہ لا نعلم علیہا الا خیرا. آپ کی بیویوں کے بارے میں، آپ کی بیوی عائشہ کے بارے میں اے اللہ کے نبی مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. ہاں اللہ کے نبی میں نے امی عائشہ کو قیام اللیل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں اللہ کے نبی میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دن میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں میں نے ان کو غریبوں مسکینوں ناداروں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں میں نے عائشہ کو دان کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں میں نے عائشہ کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھا ہے. اہلک یا رسول اللہ لا نعلم علیہا الا خیرا، ہم عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اللہ کے نبی حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے ایسی بات کہی جس سے حضرت عائشہ کو جھٹکا لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لن یضیق اللہ علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو یوں پریشان نہ کیجیے، اب گھبرائیے نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ پر تنگی نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر تنگی نہیں کی ہے. والنساء سواہ کثیر، اور ان کے علاوہ عائشہ کے علاوہ بہت ساری عورتیں موجود ہیں آپ کے پاس. لیکن اللہ کے نبی اگر آپ طلاق دینے کی سوچ رہے ہیں فصل الجاریت التي تصدقك، عائشہ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی لا عالم علیہ الا خیرا، ہم عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. لیکن دوسری بیویاں موجود ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی، جس سے چاہے آپ شادی کر لیں. لیکن اے اللہ کے نبی اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ فصل الجاریت التي تصدقك، تو گھر میں ایک لونڈی موجود ہے جو عائشہ کی خدمت کرتی ہے، عائشہ کے لیے روٹی پکاتی ہے، عائشہ کے لیے گھر کا سامان انتظام کرتی ہے، عائشہ کی آسانی کا باعث ہے. آپ اس سے پوچھ لیجئے، شاید وہ کچھ سے بتا دے آپ کو. اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، لونڈی تھی. کہا یا بریرہ انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حل رأیتی فی اہلی شیئن یریبکی،
اے عائشہ بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی، کوئی ایک بات، کوئی ایسی بات جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، شک میں ڈالتی ہو؟ حضرت عائشہ بریرہ کا واللہ یا اللہ کے رسول، ایسی کوئی بات میں عائشہ کے بارے میں نہیں جانتی جو مجھے شک میں ڈالتی ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، غیر انی ان انہا جاریۃ حدیثۃ السن، اے اللہ کے نبی یہ ایک بات ہے جس پر میں کمنٹس کر سکتی ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اللہ کے نبی؟ اے اللہ کے نبی آپ نے سوچا کہ بریرہ عائشہ ایسا اور ایسا کر سکتی جیسا لوگ بیان کر رہے ہیں؟ تو اے اللہ کے نبی میری ایک بات سنیے، او انہا جاریۃ حدیثۃ السن، وہ بھی بچی ہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا اتنا بڑا کام کر لے۔ اور دلیل کیا دی کہ میں آٹا گونتی ہوں، آٹا میں گونتی ہوں، کہ اے عائشہ اس کو دیکھو میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، ہم لوگ روٹی پکائیں گے، فتح داجن فتح اکلہ، اور حضرت عائشہ کو میں سونپ کر جاتی ہوں اور وہ سو جاتی ہے، اور گھر کی بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے۔ جس لڑکی کا یہ حال ہے کہ وہ سو جاتی ہے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے، اتنی معصومیت اس کے اندر ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کرے گی؟ میرے حساب سے ممکن نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش کو بلایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کی بیویوں میں مجھے ٹکر دینے والی، مجھے میرے مقابلے میں اگر کوئی تھا تو وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی میں حسن و جمال میں، کمال میں، پرسنالٹی میں، علم میں اور بات چیت میں، چال ڈھال میں، نبی کے نزدیک اپنا اونچا درجہ بنانے میں جس طرح میں مشتاق ہوا کرتی تھی، میری چاہت ہوتی تھی کہ نبی کے پاس میرا درجہ بلند ہو جائے، وہ ایسے ہی زینب بنت جہش چاہیا کرتی تھی کہ میرا درجہ نبی کے پاس بلند ہو جائے۔ ان کو اللہ کے نبی نے بلایا، کہا یا ہے زینب حل رأیت فی اہلی شیئا یریبکی، اے زینب تم نے کیا میرے عائشہ کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، کوئی بات؟ حضرت زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، اہمی سمعی، اہمی سمی و بصری لا اعلم علیہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، جو میں نے سنا ہی نہیں اور جو میں نے دیکھا ہی نہیں میں کیسے اس کی طرف بیان کر دوں کہ یہ عائشہ نے کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی لا اعلم علیہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ یہ زینب بنت جہش ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کو اللہ نے تقوی کی وجہ سے بچا لیا۔ ان کی بہنیں حمنہ بنت جہش حلقہ فی من حلقہ، حلقت فی من حلقہ، یہ ان لوگوں میں تھی جو ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ حمنہ بنت جہش عورتوں کی مجلس میں جاتی، نبی کی سالی، نبی کی سالی اور زینب بنت جہش کی بہن عورتوں کی مجلس میں آتی اور کہتی ہاں آئے واللہ ما سلمت منہ ولا سلم منہا، نہ وہ اس سے بچی ہے نہ یہ اس سے بچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کے کو وہی آسمان سے نہیں آ رہی تھی، وہی آتی، جبرائیل آتے، فرامین آتے، دین آتا، روز ملاقات ہوتی جبرائیل سے، لیکن اللہ رب العالمین عائشہ کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگوایا، اور اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب اللہ کے نبی نے ممبر لگوایا ہے کوئی بڑا معاملہ رہا ہے، یا تو جنگ کی تیاری رہی ہو، یا غریبوں مسکینوں ناداروں کی مدد رہی ہو، یا پانی کی طلب رہی ہو، یا اللہ یا غربا مساکین کی مدد رہی ہو، یا دشمن نے حملہ کر دیا اس کے لیے پلاننگ کی تیاری ہو، یا کہیں جنگ کے لیے کوچ کرنے کی تیاری ہو، یا جنگ کے لیے اثاثے کا انتظام کرنا ہو، یا دجال کی خبر دینی ہو، یا کوئی بڑا مدعا رہا ہو، نبی ایسے ہی ممبر نہیں لگوایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے تھے اور آپ کا دماغ دنیا جہان کے غموں میں سے مبتلا تھا۔ نبی کو یہودیوں کا غم تھا، نبی کو عیسائیوں کا غم تھا، نبی کو غربا و مساکین کا غم تھا، نبی کو یتیموں اور بیواؤں کا غم تھا۔ سارے غم ہونے کے باوجود اس غم کے ساتھ نبی کو ایک اور غم نبی کے گھر میں پہنچا، وہ غم جس نے نبی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اعلان کیا من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی واللہ لا اعلم علی فی اہلی الا خیرا، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی۔
اس انسان کے خلاف میری مدد کون کرے گا؟ اے صحابہ، جس کی اذیتیں میدان جنگ میں مجھے پہنچی، جس کی اذیتیں راہ چلتے ہوئے مجھے پہنچتی ہیں، جس کی اذیتیں مشرکین سے مقابلے کر پہنچتی ہیں، اے اللہ، اے لوگوں، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس انسان کے خلاف جس کی تکلیفیں اب میرے پریوار کے اندر بھی مجھے پہنچائی جا رہی ہیں؟ فقام سعد بن معاذ البطل، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ صحابی جن کے موت پر اللہ کے نبی نے کہا کہ رحمان کا عرش ہل گیا. کہا اللہ کے رسول انا اعذرک منہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی اس سے حفاظت کروں گا. ان کان من الاوس ضربنا عنقہ، اگر وہ قبیلہ اوس سے ہوا، میرے قبیلے سے ہوا، ضربنا عنقہ، ہم اس کی گردن مار دیں گے. نبی کی موجودگی میں صحابی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، جو آپ کو تکلیف دے گا اس کی جزا قتل ہے، جو آپ کو گالی دے گا اس کا بدلہ قتل ہے، جو آپ کو برا بھلا کہے گا اس کا انجام قتل ہے، جو آپ کی بیویوں پہ انگلی اٹھائے گا اس کی سزا قتل ہے. اور نبی خاموش ہے، گویا نبی راضی ہے کہ قیامت تک کے لیے جب جب اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا جائے گا، جب جب نبی کی توہین کی جائے گی، جب جب نبی کا کارٹون بنایا جائے گا، جب جب نبی کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے گا، جب جب نبی کی بیویوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، ان سب کی سزا قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے. کہ یا رسول اللہ ان کان من الاوس ضربنا عنقہ، اگر وہ قبیلے اوس میں سے ہوا، میرے قبیلے سے، ہم اس کی گردن مار دیں گے. وان کان من اخوان الخزرج، اگر وہ قبیلے خزرج سے ہوا. اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی کے مدینے آنے سے پہلے پہلے تک اوس و خزرج ننگی تلواریں تھیں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی. اللہ کے نبی کے آنے کی برکت سے اسلامی تعلیمات سے دو دشمن دوست بن گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی سر کا تاج چھن گیا، جو تاج لوگوں نے اس کے لیے بنایا تھا، اس کو سردار بنانے کے لیے. وہ سمجھتا تھا ان سب کی جڑ محمد ہے، تم محمد کو چوٹ پہنچاؤ کسی طرح سے. اور وہ چوٹ پہنچائی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ اگر اس کے زمانے میں فیس بک ہوتا، ٹویٹر ہوتا، تو وہ ایسے ایسے پوسٹ ڈالتا عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کتابیں ہوتی تو وہ صفحات کی صفحات سیاہ کر دیتا. اس کے بعد واٹس ایپ ہوتا تو وہ واٹس میسج کی لائن لگا دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے اس نے وہ تمام وسیلہ اختیار کیے، وہ تمام اسباب اختیار کی جس سے وہ نبی کی شخصیت کو مجروح کر سکتا تھا. اللہ کے نبی وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِ الْخَزْرَجِ، اللہ کے نبی اگر یہ ہمارے قبیلے، ہمارے بھائی قبیلے خزرج کا ہوا، فَأَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرُكَ، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو اس میں نافذ کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے اللہ کے نبی اسے قتل کر دو، تو یہ زمین اور آسمان دیکھے گا، ہم بھائی چارہ بھول جائیں گے، اس کے قبیلے بھی گھس کے اس کو ماریں گے. اللہ کے نبی یہ ہم آپ ہمیں حکم دے دیں اگر سے تو. فقام سعد بن معاذ عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، قبیلے خزرج کے سردار، نیک صحابی ہیں. کہ واللہ لا تقتلنہ ولا تقدر ولا ذلک، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ واللہ لنقتلنہ انت منافق تجادل عن المنافقین، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی طرفداری کر رہا ہے. فصار الحیان الاوس والخزرج حتی ہموا، اوس و خزرج بھڑک گئے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں مسجد نبوی کے اندر تلواریں نکل آئی اور قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، فخفضہم، آپ نے سب کو خاموش کرایا، صحابہ خاموش ہو جاؤ. اے صحابہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اے صحابہ یہ میری مسجد ہے، یہ ہم حرمت والی جگہ ہے، یہ لڑائی کی جگہ نہیں. اے صحابہ ٹھہرو، یہ کیا کر زمانے جہلی کی پکار رہے ہو؟ اللہ کے نبی اترے، فخفضہم فسکتوا وسکتا، سب کے سب صحابہ خاموش ہو گئے، پھر نبی بھی خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی اپنے بھاری قدموں کے ساتھ اور اوجھل ذہن کے ساتھ نکلے مسجد نبوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی طرف. نبی غمگین تھے، ان کی چہتی بیوی کے بارے میں آسمان سے کوئی فرمان نہیں آ رہا تھا، اور ان کی چہتی بیوی کو لے کر دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑی. نبی غمگین تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بِتُّ لیلتین، میں نے 2 رات بتائی، وَیَوْمَ، ایک دن،
لا يرقع لی دمع، نہ تو میرے آنسو ٹھہرتے تھے، ولا اقتحل بنوم، نہ میں نے نیند کا سرما لگایا۔ حضرت عائشہ بیدار ہوتی، روتی روتی پھر بے ہوش ہو جاتی، پھر روتی پھر بے ہوش ہو جاتی، پھر روتی پھر بے ہوش ہو جاتی، ہوش آتا پھر روتی پھر بے ہوش ہو جاتی۔ نہ جانے کتنی بار ان 2 راتوں اور 1 دن میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے ماں باپ صبح کے وقت میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، میری پراگندہ بالوں کو دیکھا، میرے آنکھوں سے جاری آنسوؤں کو دیکھا، میری خستہ بگڑے ہوئے چہروں کو دیکھا، حتی یظنان ان البکاء فالق قبدی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ کو ایسا لگ رہا تھا، اور بعض روایت میں حتی اظن، یہاں تک کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا، ان البکاء فالق قبدی، کہ یہ رونا میرے دل کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار کی ایک عورت نے دستک دی، فاذنت لہا، ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، فجلست معی تبکی، ابو بکر صدیق رو رہے تھے، ام رومان رو رہی تھی، حضرت عائشہ کی والدہ حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ جب اس عورت نے ان تینوں کو روتے ہوئے دیکھا، فجلست تبکی معنا، بیٹھ گئی ہمارے ساتھ رونے کے لیے، وہ بھی رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حجرے میں، حضرت عائشہ کے بعد داخل ہوئے، سلام کیا، اللہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں واللہ ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم قیل فی ما قیل، اللہ کے نبی 15 دن بیت گئے، 20 دن بیت گئے، میں شدید بخار میں تھی، میں تکلیف میں تھی، 25 دن بیتے، 30 دن بیت گئے، 32 دن 35 دن 36 دن بیتنے کی بات آ گئی، اللہ کے نبی آج تک میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 30 دن تک میرے پاس نہیں بیٹھے، 35 دن کے بعد اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے۔ میں نے سوچا مجھ سے کچھ الفت کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے، میرے صرف شفقت سے ہاتھ پھیریں گے، مجھ سے ویسے ہنسی مذاق کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، یا عائشہ بلغت انکی قضا وقضا وقضا، اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی اور ایسی بات پہنچی ہے، فَإِن كُنْتِ بَرِيًّا فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اے عائشہ اگر تم پاک دامن ہو، تم بری ہو، تم بے قصور ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اللہ تمہیں بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ تُوبِي إِلَيْهِ، اے عائشہ اگر تم گنہگار ہو، تم نے پاپ کیا ہے، تم نے بدکاری کی ہے، یا کسی گناہ کا قصد و ارادہ کیا ہے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، فإن العبد اذا اعترف بذنبه، اس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سنی، کلا صدمی، میرے آنکھ کے آنسو سوکھ گئے، حتی ما احس منہ قطرہ، یہاں تک کہ مجھے اپنی آنکھوں میں ایک بوند، ایک قطرہ آنسو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کیوں ایسا ہوا؟ کیوں حضرت عائشہ کا آنسو سوکھ گئے، اور کیوں حضرت عائشہ کی رونے کی جو 3 دن مدت چلی آ رہی وہ ٹھہر گئی؟ خوش تھی حضرت عائشہ نبی کی بات سن کر؟ غم 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 تھا ابھی تک، اب غم پلس غصہ ہے، جب غم اور غصے آپس میں ملتے ہیں تو آنسو ٹھہر جاتے ہیں۔ کہا جب نبی کی زبان سے میں نے یہ باتیں سنی، کل صدم، میرے آنکھ کے آنسو ٹھہر گئے، حتی ما احس منہ قطرہ، یہاں تک کہ مجھے اپنی آنکھوں میں ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فَقُلْتُ لِأَبِي، میں نے اپنے باپ سے کہا، عجیب انی رسول اللہ، اے ابو جان آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ کے دوست ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، عجیب انی رسول اللہ، میں عائشہ ہوں، میں صدیقہ بنت صدیق ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میں پاک باز ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں اللہ کی ذکر و اذکار کرنے والی بندی ہوں، میں اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا فخر ہوں، عجیب انی رسول اللہ، میرے طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دیجئے، میں بات نہیں کروں گی۔
فقال ابو بکر رو رہے تھے، کہا یا بنیا ما ادری ما اقول لرسول اللہ وهو رسول اللہ، اے عائشہ وہ اللہ کے رسول ہے، میں اللہ کے رسول ہے، کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فقلت لأمی عجب انی رسول اللہ، عجیبی انی رسول اللہ، اے امی جان آپ کی بیٹی کے بارے میں نبی کہہ رہے ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اے عائشہ گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو۔ اے اللہ امی جان آپ اپنے سسر اپنے داماد کو میری طرف سے جواب دیجئے۔ فقالت ام سمان واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، اے بیٹی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ فقلت، جب ماں باپ نے جواب نہیں دیا، فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن، میں چھوٹی بچی تھی۔ حضرت عائشہ اس حدیث کے اندر کئی بار یہ جملہ دہراتی ہیں، وانا جاریۃ حدیثۃ السن، میں ابھی چھوٹی بچی تھی۔ ایک چھوٹی بچی سے ایسی توقع کیسے مسلمانوں نے کر لی؟ وانا جاریۃ حدیثۃ السن، میں ابھی چھوٹی بچی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، قرآن مجھے بہت پڑھنے نہیں آتا تھا۔ فقلت واللہ، مجھے یہ بات پہنچی اللہ کی قسم، مجھے یہ بات پہنچی ہے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو پہنچی ہے۔ وصدق ووقر فی انفسکم وصدقتم بہ، اور وہ بات آپ کے دل و دماغ میں گھس گئی ہے۔ ابو بکر صدیق، ابو جان آپ کے دماغ میں وہ بات گھس گئی ہے۔ ام رومان، اے امی جان آپ کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے۔ محمد رسول اللہ آپ کے دماغ میں وہ بات گھس گئی ہے۔ اے وہ صحابی جو انصاریہ صحابیہ بیٹھی ہیں آپ کے دماغ میں وہ بات گھس گئی ہے۔ ووقر فی انفسکم، تم لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ بات گھس گئی ہے۔ وصدقتم بہ، اور تم لوگ سچ مان چکے ہو۔ وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ، مگر میں یہ کہوں انی بریہ، میں پاک دامن ہوں، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں، میں ان سے کوسوں دور ہوں۔ واللہ یعلم انی لبریہ، اللہ جانتا کہ میں بری ہوں۔ لا تصدقونی، سچ نہیں مانو گے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں میں بری ہوں، تم لوگ سچ نہیں مانو گے۔ اگر میں یہ کہہ دوں ہاں مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے تو تم لوگ ابھی کی ابھی سچ مانو گے۔ ولا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، قرآن کم پڑھتی تھی، قرآن کم پڑھتی تھی تو میں یعقوب کا نام بھول گئی، تو میں نے کہا تمہاری اور میری مثال بس ویسے ہی ہے جیسے یوسف کے باپ یعقوب نے کہی تھی، فصبر جمیل، صبر جمیل ہی بہترین ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان الزاموں پر، ان باتوں پر جو تم میرے بارے میں بیان کرتے ہو۔ حضرت عائشہ غصے میں تھی، فتحولت وجہی، حضرت عائشہ کہ میں نے اپنا چہرہ نبی کی طرف پھیر لیا، دیوار کی طرف۔ مجھے کانفیڈنس تھا، میں نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا، اعتماد تھا اللہ رب العالمین میری برات نازل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نبی کو، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی کو خواب دکھایا جائے گا کہ میں بری ہوں، یا نبی کو الہام کر دیا جائے گا میں بری ہوں، یا آسمان سے جبرائیل آئیں گے کہ نبی آپ کی بیوی بری ہیں، منافقین کی چال ہے، آپ اس چال میں مت پڑیے۔ لیکن واللہ، کہا کہ حضرت عائشہ واللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین ان ينزل فی شأن وحی یتلا، کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آیت اتارے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ میں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتی نہیں تھی۔ فواللہ ما رام مجلسہ ولا خرج احد من اہل بیتہ، اللہ کی قسم گھر سے اس مجلس، اللہ کے نبی کی مجلس ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی اہل بیت گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی۔ فاخذہ ما کان یاخذ من البرحاء، اللہ کے نبی پر وحی کی وہ کیفیت طاری ہوئی جو آپ پر طاری ہوا کرتی تھی وحی کے وقت۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوتی شدید سردی کے موسم میں، شدید جاڑے میں، شدید ٹھنڈک کے حالات میں بھی اللہ کے نبی کو جسم سے اتنا پسینہ نکلتا، اتنا پسینہ نکلتا جتنی ہمیں مئی جون میں نہیں نکلتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کسی صحابی کے پیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے اور اللہ وحی کو بھیج دیتا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ تو صحابی کو یہ لگتا کہ مانو میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یا میرا پیر ٹوٹ جائے گا، یا میری ہڈیاں چرمرا جائیں گی۔
فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك، اللہ کے نبی سے وہی کیفیت ختم ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے. فاول کلمۃ قال یا عائشہ ابشری قد براک اللہ، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، قد براک اللہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا، اللہ نے تمہیں بری کر دیا. پھر اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور کی آیت 11 نمبر سے پڑھنا شروع کیجئے، پوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ زنا کے واردات کو پھیلانے والی تمہی میں سے مسلمانوں کی جماعت ہے. لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت جانو، بل ہوا خیر لکم، بھائی تمہارے لیے بہتر ہے. ہم تمہاری پاک دامنی میں آیت اتار دیں گے اور قیامت تک منافقین کی رسوائی ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تقریر سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تقریر بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ عائشہ کا انتقال ہو گیا، نبی کا انتقال ہو گیا، صحابہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا، سب کا یہ انتقال ہو گیا. اس تقریر کا فائدہ آج کے دور میں کیا ہے؟ تو میں بتا دوں آپ کو کیا فائدہ ہے. سبب نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوا کرتا ہے. آیت لعان خاص مرد و عورت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حکم قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے طلاق کے سلسلے میں اللہ نبی کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب نبی کو ہے، حکم پوری امت کو ہے. زہار کی آیت خاص عورت کے بارے میں اتری تھی، لیکن حکم قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے ہے. الغرض آیت عام ہوتی ہے، حکم عام، حکم پوری امت کی، آیت خاص ہوتی ہے، حکم پوری امت کو شامل ہوتا ہے. اللہ نے تلقین کی وَتَحْسَبُونَهُ حَنِيًّا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، اے لوگوں کسی عورت پر کیچڑ اچھال دینا، اس کی عزت کی در پہ ہو جانا، اس کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ بدکار ہے، اس نے ایسا اور ایسا کیا ہے، تم اسے ہلکا سمجھتے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب مسلمان مردوں اور عورتوں نے ایسی باتیں سنی تو اپنے دل میں کیوں اچھا نہیں جانا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے. کیوں کسی کی عزت کے در پہ ہو جاتے ہیں؟ اس واقعے نے بہت ساری باتیں دی. جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی تھے، اشرف المخلوقات، سید ولد آدم، امام الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کے باوجود جب نبی کے معاشرے میں ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا، سگنل نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، دوسری سوشل ویب سائٹس نہیں تھی، اس زمانے میں ایک آدمی نے پورے مدینے کے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ سمجھنے لگی ہاں عائشہ ایسی ہیں. مصطح ابن اساسہ، حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جہش، یہ سب صحابی اور صحابیات ہیں، جلیل القدر صحابی اور صحابیات، لیکن سب کے قدم بہک گئے ایک افواہ سے. ہم واٹس ایپ پر ایک افواہ پھیلا دیں اور اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا اس چھوٹے سے واقعے سمجھیے. تو افواہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور ایسے میسج واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹا پر یا کسی سوشل سائٹس پر مت پھیلائیے جس کی پختگی کا آپ کو یقین نہ ہو. آج ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے افواہ اپنا خطرناک روپ لیتی ہے تو پورا کی پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتا دوں جن لوگوں نے زنا کا الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سب کو اللہ کے نبی کوڑا مروایا، سب کو کوڑا مروایا. لولا جاءوا علیہم باربعۃ شہداء، اللہ نے کہا کیوں یہ لوگ 4 گواہ لے کر نہیں آئے؟ فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ گواہ نہیں لائے 4 تو یہ اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. سب کو کوڑا مارو. عبداللہ ابن ابی بن سلول جو سر سروا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے کوڑا نہیں مارا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عذاب قیامت میں چند در چند کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے. جس کو دنیا میں سزا مل گئی اس کو قیامت میں نہیں ملے گی. نبی نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بعد میں ہلا کرنے والا ہی بندہ تھا، نبی نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے عذاب کو قیامت میں چند در چند کر دیا جائے. آج اس معاشرے میں ہم جس میں جی رہے ہیں، ان واقعات کو دیکھیے اور سوچیے جب اماں عائشہ جیسی لڑکی کے بارے میں لوگ برا گمان کر سکتے ہیں تو آج کی عورتوں کے بارے میں کیسے برا گمان سے بچایا جا سکتا ہے.
لیکن اللہ سب کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنا منہ بند رکھو. انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو، اے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے، کتاب و سنت میں چلنے والا بنا دے، ہمارے عقیدے کی اعمال کی اصلاح فرما دے، جب تک دار فانی میں رکھتا ہے یہ کہ اسلام پر زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہمارے لیے خیر پر آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.